الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے پیج نمبر 17 اور سورۃ البقرہ آیات 106 سے لے کر 112 تک۔ تو درس کے پہلے کچھ تمہیداً کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں، چونکہ کافی لوگ سوالات کر رہے ہیں، پھر کچھ کلپس بھی آ رہے ہیں، تو موقع کے مناسبت سے اصل میں مدینہ طیبہ میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو وہاں یہود تھے، نصارہ تھے، غیر مسلم تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کے تہوار تھے، ان کی بھی عیدیں تھیں۔ اب جیسے کہ ہمارے یہاں حالات ہیں اس وقت، اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو ان سے ملے، جا کر مشورہ کیا، اور مشورے میں ساتھ بھی رکھا کہ مدینہ شہر میں کس طریقے سے رہا جائے، اتفاق بھی کیا، گویا کہ جٹ گئے تھے۔ اچھا، عموماً ہمارے یہاں ہم لوگ بھی مشترک رہتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں یہاں، وہاں پر تو صرف یہود نصارہ تھے اور فارس سے کچھ لوگ آتے تھے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ ان کے ساتھ دیکھیے شادی بیاہ میں تو ہم مل کر رہتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، اور اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کی کامیابی پر بچوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں، چونکہ یہی اسلام کا مقصد ہے۔ اسلام کا مقصد یہ نہیں کہ صرف دین کے علیحدہ ہونے کی وجہ سے ہمارے درمیان کوئی دیوار ہو، تو پھر دین پہنچے گا کیسے؟ تو یہ بھائی چارگی اور یہ الفت و محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رکھی گئی، اور آج بھی جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں وہ رکھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ آتا ہے شرک کا، تو شرک میں تو گنجائش نہیں، جیسے کہ ہمارے حضرات، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جب یہ شرک کا عمل کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے عرس، تو ہم تو اس میں شریک نہیں ہوتے، حالانکہ ہمارا حقیقی بھائی ہوتا ہے، حقیقی بہن ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہم اتحاد نہیں کریں گے، یہ شرک ہے، بلکہ نصیحت کریں گے۔ باقی رہا شادی بیاہ میں جاتے ہیں، حالانکہ شادی بیاہ میں بہت کچھ ہوتا ہے، رسم و رواجات، لیکن ایک نکاح، مجلس نکاح، وہ تو سنت ہے، وہ تو ضروریات میں سے بھی ہے، اس دین کا جز ہے۔ تو اس بنیاد پر ایک دفعہ کا ایسا ذکر ہوا، اس لیے کہ آپ جب گئے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے تو بہت مشہور ہے کہ وہاں کے لوگ روزہ رکھتے تھے اس کا محرم کا، تو پوچھا کہ کون سا روزہ ہے، تو بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم بھی رکھیں گے، جانتے ہیں حدیث بہت مشہور ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تیاری ہو رہی تھی جشن کی، ہر سال مناتے تھے، گویا کہ ہجرت سے پہلے، یوں کہیں گے تاریخ میں ملے گا ایام جاہلیت میں، یہ ایمان سے پہلے، بعثت سے پہلے جو زمانہ ہے اسے کہا جاتا ہے ایام جاہلیت۔ اب جب تیاری ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ ان کا ایک شاعر کے طور پر، یعنی ان کے مذہب کی جاہلیت کی ایک نشانی کے طور پر وہ کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، نہیں، منع کر دیا، چونکہ کیا تھا، وہ ان کا ایک شعار تھا، یعنی جیسے ہمارے یہاں شاعر ہے نا، مقامات مقدسہ، اس بنیاد پر وہ کرتے تھے، تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، بلکہ عیدیں اب ہماری 2 ہوں گی، جو ہمارے یہاں سال میں جو 2 عیدیں آتی ہیں۔ تو اتنا فرق کیوں ہوا؟ ملتے تھے، رہتے تھے، مشورہ کرتے تھے، چونکہ جہاں تعلق ہوتا ہے نشانی، کیونکہ اسلام کی ایک نشانی ہے، اور ان کے مذہب کی بھی ایک نشانی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں شعائر، مقامات مقدسہ، اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، چونکہ وہ شرک ہے۔ ایک شخص آئے، بولے میں قربانی کرنا چاہتا ہوں فلاں جگہ پر، نام بتایا، کوئی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے نا چھوٹی موٹی پہاڑیاں، تو بولے وہاں کیا ہے، کیا تھا وہاں، کیا ہے، کوئی بت ہے، تو کہا کہ نہیں، لیکن پہلے تھا، تو کہا کہ نہیں۔
تو کیا وہاں کوئی پہلے میلہ لگتا تھا یعنی ایام؟ تو بولے نہیں. تو اس کے بعد پھر اجازت دی ہے. چونکہ مان لیجئے کہ کسی جگہ پر کوئی مزار ہو یا کوئی بت ہو اور وہاں پر اب وہاں ہٹا دیا گیا، لیکن یہ جگہ مختص ہے، اگر وہاں جا کر ذبح کیا تو لوگوں کو شک ہوگا کہ اسی بنیاد پر ذبح کیا ہے اور کوئی جگہ نہیں ملی. تو شرک کیا شبہ شرک سے بھی بچنے کی کوشش کی ہے. تو اس بنیاد پر اب جیسے کہ ہمارے یہاں تہوار آتے رہتے ہیں، ہاں شک کا شبہ، شک سے بھی ایک تو ہوتا ہے شک اور ایک شبہ شک، یعنی شرک تو نہیں ہے لیکن شبہ ہے شرک کا، تو اسے بھی ترک کر دیں. کیونکہ ایک شبہ کی بنیاد پر آپ اس کو عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ شرک ہو یا شرک نہ ہو. تو شبہ سے بھی شرک تو بالکل واضح ہے، اور ایک ایسا ہے کہ اس میں شبہ ہے. جیسے کہ آپ کہیں گے کہ یہاں تو کوئی میلہ نہیں تھا، اب تو نہیں ہوتا ہے، اب تو یہاں بت رکھا ہوا نہیں، اب تو یہاں مزار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی شبہ ہوگا لوگوں کو کہ شاید عقیدہ وہی ہے یہ. اب جیسے کہ ہمارے یہاں کربلا گنبد رکھا رہتا ہے کہ ایک حجرے میں، اس حجرے کی بھی ایک عظمت ہے. اب آپ نے گنبد ہٹا دیا تو وہاں جا کر آپ ناریل پھوڑیں گے، سرنی کریں گے تو وہی شبہ ہو جائے گا اور شک ہوگا. تو بہرحال اس بنیاد پر جو تہوار آتے ہیں ہمیں تہوار میں شریک نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ شاعر اسلام ہے. باقی رہا شادی بیاہ خوشی میں. اچھا دوسری چیز سلام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سلام کرتا ہے تو آپ وعلیک کہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ ملتے ہیں، آپس میں جلتے ہیں، رہتے ہیں، تو ہر ایک کا طریقہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. صرف یہ کہ شرک جہاں ہو وہاں ہم شریک نہیں ہو سکتے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے ان کے تہوار ہوں چاہے ہمارے تہوار، اچھا دیکھیے ہمارے تہوار میں آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر آئے ہمارے تہوار میں تو ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. کبھی ہوتا ہے افطاری میں آتے ہیں، بھائی بیٹھے کھائیے. تو یہ ان باریک چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھنا کیا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جو شرک کا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طریقے سے پوچھا تھا اور پھر اجازت دے دی. اور جو شرک کی بنیاد پر تھا میلہ اسے بند کر دیا کہ نہیں اب صرف خوشی کون سی عید. تو اب آپ بات کو سمجھ چکے ہوں گے. اب ہم ہمارا درس شروع کرتے ہیں. اگلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ترجمہ: ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، ننسخ منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسہا یا اسے بھلا دیتے ہیں. دو چیزیں ہیں، منسوخ اور بھلانا. اب پھر دو چیزیں ہیں، نأتی بخیر منہا اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی. تو چار چیزیں ہوئی نا، کسی آیت کو منسوخ کر دیا یا بھلا دیا، تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت. اب آیت سے مراد کیا؟ کوئی حکم. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ علم تعلم، کیا نہیں جانتے؟ یعنی جیسا کہ سختی سے پوچھا جا رہا ہے، علم تعلم، کیا نہیں؟ سوال علم تعلم کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ کئی چیزیں اس میں سمجھنا ہے. سب سے پہلے اس کا پس منظر کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے اس قدر سختی کے ساتھ پھر دو بار آئے گا کہ علم تعلم، کیا نہیں معلوم. تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ نسخ اور یہ بھلانا تورات میں بھی ہوا اور دوسری کتاب انجیل میں بھی ہوا، لیکن جب کلام پاک نازل ہونا شروع ہوا وہاں پر بھی عمل اختیار کیا گیا، یعنی کیا؟ منسوخ. تو یہود جو ہے بولنے لگے، کیا ہو گیا تمہارا اللہ کو کیا استغفر اللہ، ان کے الفاظ ہیں وہ تو آپ پڑھیں گے. انہوں نے جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو بولے کیا اللہ تمہارا فقیر ہے؟ وہ تو انہیں کسی چیز کا احساس نہیں. تو بولے یہ کیا ہو گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں سمجھا کہ کیا حکم نازل کرنے کا؟ تو کیا بھول گئے تھے؟ یہ ان کا قول میں نقل کر رہا ہوں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جو کوئی آیت منسوخ کریں
یا بھلائیں. اچھا وہ جو سوال کر رہے تھے اس کا جواب اگلی آیت میں ہے. تو ابھی ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے نسخ. نسخ لغت کے اندر کسے کہتے ہیں؟ تو اب ہم نسخ کے معنی دیکھیں گے ڈکشنری میں تو آپ کو ملیں گے کل عدم کرنا، کسی چیز کو کل عدم کرنا، کسی بات کو کل عدم کرنا، کسی حکم کو کل عدم کرنا. یعنی ایک حکم دے دیا، جیسے کہ شراب کی حالت میں مسجد میں مت جاؤ، جب نشہ اتر جائے تو مسجد میں جاؤ، اس کو کل عدم قرار دینا، یہ حکم ختم ہو گیا، اسے کہتے ہیں نسخ. کوئی بھی. اچھا نسیان تو آپ جانتے ہیں بھول، یعنی یہ لیکن یہ کہ سمجھنا ہے نا بھائی. جبرائیل آئے، آیت پڑھا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ساروں کے دلوں میں محفوظ ہو گئی. اس وقت تو یہ کتابیں نہیں تھیں نا، اللہ نے بھلا دیا. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کسی کو یاد نہیں آئے گی. وہ اللہ نے بھلا دیا تو رسول کے سینے سے نکل گئی، اور جتنے صحابہ کراموں نے محفوظ کیے تھے نکل گئی. یہ تو بہت ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں ہم کوئی مثال نہیں دیں گے، چونکہ وہ قادر ہے. جس طریقے سے اس نے ہمیں پیدا کیا تو اس طریقے سے وہ ہمیں بھلا بھی دے گا، جسے کہتے ہیں نا نسیم منسیہ. خلاص یہ تو سمجھنا آسان ہے. لیکن اب رہا سوال کہ یہ جو بھلانا کیوں، یعنی حکمت کیا؟ ایک چیز یہ، اور یہ آیت منسوخ کیوں، حکمت کیا؟ یہ یہود ضد کر رہے تھے، حالانکہ تورات میں بھی ہے. تو پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ حکمت کیا، تو پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے کئی بار ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ کسی کو پیغام دیں، ہدایت دیں، تو اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ گرم مزاج اور یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اثر نہیں ہوتا. لیکن وہی بات آپ اللہ کی طرف سے پہنچاؤ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے. وہ کیسے پہنچائیں گے؟ قرآن اور حدیث کی شرح میں. تو اس کا دل موم ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری رنگت، ہمارا مزاج کس نے؟ اس نے. وہ جانتا ہے کہ سامنے والے پر کیا چیز اثر کرے گی. تو قرآن بھی تو اسے نے بھیجا، اسے نے بھیجا ہے نا. تو قرآن ہی اس پر اثر کرے گا، نہ کہ ہماری دوسری باتیں. تو کبھی بھی آپ دیکھیں کہ قرآن شریف کی آیت ہے تو وہ خاموش تو ضرور رہے گا، انکار نہیں کرے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت کو نازل کیا، اب اسے منسوخ کر رہے ہیں، کل عدم کر رہے ہیں اس کا حکمت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں. تو جو حکم آیا تھا وہ ہماری مصلحت کے لیے آیا تھا، چونکہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے نا، وہ حکم جو آیا ہے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، اسے برداشت کر سکتے ہیں. اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں. عربوں میں شراب، ہمارے یہاں بولتے ہیں نا لت، ان کے خون میں، رگ میں اس کی چاہت تھی زمانے سے. شراب بہت عام تھی. اچانک کہا جائے کہ شراب بند، پھینک دو، تو مشکل تھا. اچھا مشکل کیوں تھا؟ ایسا نہیں کہ وہ مومن نہیں تھے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے مزاج ہی ہمارا ایسا بنایا ہے، ہمارا مزاج اس نے بنایا. ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اے رسول کہہ دو شراب بند، تو سارے صحابہ شراب کو پھینک دیں. نہیں. تو مزاج جو بنایا ہے اس وجہ سے پہلے یہ حکم ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. جانتے ہیں نا یہ آیت بہت مشہور ہے کہ سورہ نساء کی، کہ مسجد کے، نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں. اس کا مطلب کیا؟ کہ نشہ کرو ہے نا، نماز کے قریب مت جاؤ. مطلب صبح 9 بجے 10 بجے نشہ کرو، 12 بجے تک اتر جائے گا. یہی حکم تھا. چونکہ اچانک شراب کو بند کرنا مشکل تھا، چنانچہ اس وقت یہی ہوتا تھا کہ لوگ نماز کا ٹائم دیکھ کے نشہ کرتے تھے. تو جب عادی ہو گئے اب اچانک حکم آ گیا کہ رجسن میں عمل الشیطان. خلاص اب جب یہ آیت اتری تو دیکھو کیسے اللہ نے تیار کیے بتدریج. یعنی تو سارے شراب جو گھل تھی وہ مدینہ کے گلیوں میں بہہ پڑی. تو کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہماری مصلحت کے خاطر. تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہود انکار کر رہے تھے، تو کوئی بھی حکم بھلا دیا گیا یا کوئی حکم کالعدم کر دیا گیا تمہاری ہی مصلحت سے. تو تورات میں بھی تھے ایسے احکام، انجیل میں بھی تھے،
مگر یہ یہود جو ہے اعتراض کرتے تھے۔ اچھا، اب آپ کو نسخ کے بارے میں معلومات دیتا ہوں، کیونکہ آپ جب کتاب میں دیکھیں گے نا اور جب قرآن شریف پڑھیں گے تو بھی مشکل پیش آئے گی۔ تو میں آپ کو ابھی میں نے کیا بتایا، نسخ کے معنی کیا؟ کل عدم کرنا، یعنی کسی چیز کو منسوخ کرنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اور شریعت کے اندر کیا ہے اس کے معنی؟ اب یہ تو میں نے لغت کے اندر معنی بتایا نا۔ شریعت کے معنی اس آیت میں ہے، ایک حکم کو کل عدم کر کے اس کے بجائے دوسرا حکم لانا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، تو یہ معنی یہ اصطلاحی، لیکن ایک معنی میں آپ کو بتاتا ہوں اور قرآن شریف سے۔ تو یہ قرآن شریف کو سمجھنا، لغت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اب دیکھیے، یہ میں نے سورہ جاثیہ کی آیت آپ کے لیے لایا ہوں 29، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب بالکل برابر بیان کرتی ہے، صحیح ہے نا؟ پھر کیا فرماتے ہیں، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، نستنسخ، نسخ آیا نا، تم جو کرتے ہو ہم اسے لکھ رہے ہیں، تم جو بھی کرتوتے کرتے ہو ہم اسے لکھ رہے ہیں یا لکھوا رہے ہیں۔ تو اب معنی میں فرق ہوا نا، حالانکہ کچھ فرق نہیں ہوا ہے، چونکہ لغت کے اندر لکھ رہے ہیں اور قلم کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کلام پاک جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، کیا؟ نسخ۔ تو لوح محفوظ سے اٹھایا اور لائے کہاں؟ آسمان دنیا پر، نسخ، وہاں سے اٹھا کر یہاں لایا۔ تو معنی دونوں شامل ہے نا، ایک جگہ سے ہٹانا، دوسری جگہ منتقل کرنا، پھر آسمان دنیا سے بتدریج نیچے آتا رہا۔ تو اس کے معنی میں ہے کہ لکھنا، لکھوانا، اور اس کے معنی میں ہے کہ ایک چیز کو، پہلے حکم کو کل عدم کرنے کے لیے لکھنا پڑے گا نا، اور دوسرا حکم لانا۔ تو کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اس آیت پر پہنچیں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نسخ کے معنی کسی چیز کو نقل کرنا۔ تو نقل جب کریں گے تو پہلی جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے نا، تو پہلا کل عدم ہوا اور دوسری جگہ نقل کیا وہ ثابت ہوا، اسے یاد رکھیں۔ اب ہم آپ کو یہ تنسیخ کے کچھ طریقے، کچھ جھلک بتائیں گے۔ دیکھیں، بہت ساری آیت ہیں، میں ساری آیتیں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں 5 ہیں، کچھ کہتے ہیں 7 ہیں، کچھ کہتے ہیں 10 ہیں، اس میں ہم نے نہیں جانا۔ جو خاص اس کا جو نقطہ ہے، جیسے یہ آیت میں نے بتائی نسخ، لیکن آیت پڑھی جا رہی ہے، آیت نہیں مٹائی گئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حکم منسوخ ہوا، حکم دوسرا آ گیا کہ نشہ بالکل چھوڑ دو، لیکن آیت پڑھی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک آیت ایسی ہے کہ الشیخ والشیخۃ، یعنی کیا؟ بوڑھا اور بڑھیا، کیونکہ شیخ یہاں بوڑھے معمر شخص کو کہتے ہیں نا، ویسے عام طور پر عجوز ہے کلام پاک میں، لیکن شیخہ کے معنی بھی بوڑھا اور بڑھیا۔ اذا زنایا، دونوں زنا کریں، فرجموہما، تو انہیں رجم کرو۔ یہ آیت تھی اور صحابہ جانتے تھے، چونکہ یہ بھلائی نہیں گئی، انہیں سزا دو، نکالا من اللہ، اللہ تعالی کی جانب سے انہیں سزا۔ اب یہ آیت پڑھی نہیں جاتی، منسوخ ہوئی، لیکن حکم منسوخ نہیں ہوا، صرف آیت کالعدم قرار دی گئی اور حکم ہے، اس لیے کہ یہاں پر جب شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب شادی شدہ، تو بوڑھا اور بوڑھے سے کیا مطلب؟ شادی شدہ اگر زنا کرتے ہیں تو انہیں رجم، تو اب یہاں تو رجم نہیں ہوتا ہے، انہیں تلوار ہو یا عورتوں کے لیے شاید پستول بھی استعمال کرتے ہیں، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور رجم بھی یہ ہوتا تھا کہ پتھر اتنے مارے جاتے تھے نیچے گڑھا کھود کے، تو وہ تو مر جاتا تھا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اسے پھر 100 کوڑے۔ تو کالعدم کیوں کی آیت کو؟ کیونکہ اس میں احتمال تھا شیخ و شیخہ، تو کئی ایسے بوڑھے بوڑھے ہیں جو شادی نہیں ہوتی تھی ان کی نا، تو مصلحت کے تحت۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں میں آپ کو بتایا کہ کبھی کبھی آیت پڑھی جا رہی ہے، حکم منسوخ ہوا، کبھی کبھی آیت منسوخ ہوئی لیکن حکم باقی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں کافی ہیں، لیکن ناسخ منسوخ کو آپ سمجھیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، اس میں بھی بڑا اختلاف ملے گا، میں آپ کو کہ یہ زیادہ ہے، آپ نے سنے ہوں گے نا، جب آپ پڑھیں گے تفسیر میں
تو کسی نے کہا کہ لا زیادہ ہے. تو لا ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ محققین اس چیز کو نہیں مانتے. یہ زیادہ کیسے کیا؟ آپ کو یاد ہوگا شاید, تو پھر بھی سنیں. یہ ناسخ منسوخ نہیں ہے, اقوال ہیں. جب تک کہ کوئی حدیث سری نہ ہو, جیسے کہ میں بتاتا ہوں وہ سورہ ہے نا, لا اقسم بہذا البلد, اور بھی ہے بیوم القیامہ, کئی بار آیا ہے لا اقسم, تو آپ کو ملے گا کہ لا زیادہ. تو یوں کہو کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. ایسا نہیں ہے. محققین کیا کہتے ہیں کہ لا زیادہ کیوں خواہ لا کو زیادہ کر دیتے ہو؟ آپ اپنے بیٹے سے گئے کہ اس مارکیٹ میں آج گیم ہے مت جانا, وہ کیا بولے گا؟ نہیں ابا میں ضرور جاؤں گا. تو کیا مطلب نہیں جاؤں گا؟ کیا مطلب جاؤں گا؟ تو نہیں کا استعمال کیا کہ نہیں؟ تو ہم بھی کرتے ہیں, پھر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. ہاں نہیں, پہلے نہیں بولتا ہے وہ لا, تو نہیں کا مطلب کیا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں نا ویسا نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلا, یہ جو تم کر رہے ہو نا درختوں کی اس کی پوجا کر رہے ہو, یہ ایسا نہیں ہے. فلا اقسم بہذا البلد. لہٰذا ان کے نزدیک, محققین کے نزدیک کوئی یہ لا زیادہ نہیں ہے. اب ایسی جب آیت آئیں گی نا جہاں گرامر والوں نے بتائیں تو میں نشاندہی کروں گا. خاص کر سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے 184, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ بار بار بتایا ہوں کہ جو مشقت سے روزہ رکھتے ہیں, جیسے دودھ پلانے والی, شوگر والا, بڑی تکلیف ہوتی ہے, اسے چاہے کہ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. آپ جانتے ہیں وہاں بولے یہاں لا لگا دو, لا زیادہ کر دیا. لا اقسم میں لا زیادہ ہے, ترجمہ مت کرو, اور یہاں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ میں لا لگا دو. اچھا کیوں؟ مطلب یہ جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیتن طعام مسکین. تو محققین کیا کہتے ہیں؟ نہیں, یہاں بھی لا نہ لگانے کی ضرورت ہے اور نہ وہاں سے لا ہٹانے کی ضرورت ہے. تو سمجھ گئے, جو مشقت سے روزہ رکھتے ہیں, ہاں کسی کی مرضی, آپ رکھیں مشقت سے, شوگر والے ہیں مشقت سے رکھیں, یہ آپ کی مرضی. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو مشقت سے, جو بڑی دقت ہوتی ہے انہیں گنجائش ہے. تو یہ نسخ کے تعلق سے. اب سنیے مزید, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب دوسری آیت, الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں نسخ منسوخ کا بیان چل رہا ہے, اب یہ کیا ترجمہ کیا ہوگا کہ کیا تم جانتے نہیں؟ ڈانٹ کر پوچھا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کی ملکیت اقتدار اسی کا ہے, اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست, حمایتی اور نہ کوئی مددگار. مگر اس آیت کا ربط کیا ہے؟ اس سے ربط ہے, چونکہ اگر آپ تحقیق کریں, اسی لیے تو کہا جا رہا ہے نا کہ فَأَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. یہ ربط یہودیوں کی گرفت ہو رہی ہے. انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن میں ناسخ و منسوخ کیسا, تو انہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ تمہیں اتنا پتہ نہیں یہ کس کا ہے, یہ سب ملکیت آسمان و زمین کس کا؟ اس کا اختیار ہے. کوئی ہے اس کے سوا؟ کوئی ہے تمہاری حمایت کرنے والا؟ کوئی ہے مدد کرنے والا؟ تو پھر ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم مصلحت سے کوئی حکم نازل کریں اور مصلحت سے کل عدم کر دیں. یہ اس کا ربط ہے. ورنہ پھر سوچتے ہیں کہ یہ یہاں پر اس طریقے سے کس طرح یہ آیت آئی ہے. تو ہر آیت کا ربط ہے. فرق یہ ہے کہ اس کو جسے کہتے ہیں نا جد و جہد, کوشش, سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اب تیسری آیت شروع کرتے ہیں. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا, اور جو کوئی یتبدل الکفر بالایمان, ایمان کو کفر سے تبدیل کر دے, یعنی مومن تھے نا یہود, انہوں نے کفر کیا, فقط ضل, تو صحیح راستے سے وہ گمراہ ہوا.
اب جب کوئی آدمی صحیح راستے سے گمراہ ہوگا تو راہ حق پر کیسے آئے گا؟ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ سوال کیا، ان کے نام بھی بتائے ہیں، مگر نام یہ یا وہ تو ضرورت نہیں، جب نام میں ہی وہ شک ہے۔ بہرحال سوال کیا اور ان سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو کتاب آپ پڑھ کر سناتے ہیں نا، تو ہمیں بھی کوئی ایسی کتاب ہمارے سامنے اترے، ہم دیکھیں، ایسی کتاب اتارو کہ ہم دیکھیں کتاب اتر رہی ہے، اور یہ کہ ایک ہمارے سامنے نہر جاری کر دو تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ کون تھے؟ یہود تو نہیں تھے، کیونکہ یوں کہا جا رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال کیا گیا تھا نا، جب تورات لینے کو گئے تو تورات ملی، لیکن لوگ کہاں تھے؟ ساتھ میں نہیں تھے، 70 افراد لے کر گئے تھے، 40 دن عبادت بھی کی تھی، اور جب لینے گئے تو ظاہر ہے کہ جو سردار ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہی جاتا ہے، فرشتوں نے تختیاں حوالے کر دی تو لے کر آئے۔ تو کیا کیا کہ ارن اللہ جہرتن، یہ کیا ہے؟ تو آپ یہ لے کر آئے تختیاں، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ایسا آپ کو تختیاں دے۔ اور بھی انہوں نے سوالات کیے تو ہم مختصر کر رہے ہیں۔ تو یوں کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اس طرح سوال کرتے ہو جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے پہلے سوال کیا گیا۔ اچھا، پھر رہا کہ یہودیوں نے سوال کیے، ان پر ان کی گرفت ہو گئی، پھر معاہدہ ہوا، پھر میثاق ہوا، تم پڑھتے ہو، سنتے ہو۔ اب دوسرا جو کہا جا رہا ہے کہ جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو یہ کیا ہے؟ یتبدل، متعدد آیات میں ہے وَلَا تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہے نا؟ تو بدل یبدل تبدیل، ہم کہتے ہیں بدلے میں، بھائی کسی چیز کے بدلے میں، کبھی کچھ کہتے ہیں کسی چیز کے عوض، کسی چیز کے مقابل، تو یہ بدلا، تبدیل کرنا، مگر یہ بدلا نہیں، تبدل ہے۔ تو یہ ہے تفاعل سے، تو یہ لغت ہے، فرق ہے ہر ایک چیز میں۔ دیکھیں یہ تبدل الکفر، یعنی دیکھو بدل یبدل تبدیل، آپ کسی چیز کو بدلی کر رہے ہیں، آپ نے اس میز کو ہٹایا اور کوئی اور چیز لا کے رکھی، صوفہ لا کے رکھا تو آپ نے تبدیل کر دیا، لیکن تبادل میں بدلی نہیں کر رہے ہیں، خود بدلی ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کئی دفعہ بتا چکا ہے کہ غفر اور استغفار، تو یہ کون ہے ایسا جو ایمان اس کے پاس ہے تو ایمان کے بدلے وہ کفر میں خود اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ فقط ضل سواء السبیل۔ تو یہ انداز کچھ عجب ہے جو ایمان ہے۔ دیکھیں یہود بھی مومن تھے، نصارہ بھی مومن تھے، مومن میں ہی شمار ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک جب آپ کی دعوت پہنچی اور جب انہوں نے انکار کیا تو ان پر کفر کا لفظ استعمال کیا جانے لگا، حالانکہ نبیوں کو قتل کیا انہوں نے اس کے پہلے، اور انکار بھی کیا ہے۔ لیکن وہ مسئلہ جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تو کفر کا لفظ استعمال ہونے لگا، اور یہ ضروری ہوا ہر ایک کو کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اعتراف کرے۔ حالانکہ پہلے بھی لا الہ الا اللہ تھا، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنے نبی کو مانتے تھے۔ عیسیٰ ابن مریم والے بھی شروع میں اللہ ہی کو مانتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کے اندر یہ تفریق آ گئی۔ ویسے تو مسیحیین تو پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے، وہ تثلیث تھے۔ تو بہرحال یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو تبدیل کر دے۔ اب آگے سنیے گا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ ود یود مودت سے گزر چکا ہے لفظ، مطلب ہے کہ الفت، محبت اور چاہنا، وہ چاہتے ہیں بہت سارے لوگ اہل کتاب کے، اب کہ لوٹائیں تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ ایمان لے آئے، مدینہ تک پہنچ گئے، اب وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں لوٹا دیں۔ کیوں؟ کفارن حسدم من عند انفسہم، کفر یعنی ناشکری،
اور ان کا انکار اور حسد ان کی جانب سے، بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہوا، کن پر؟ جو گمراہ کر رہے ہیں ان پر حق واضح ہوا، بعد ما تبین لهم الحق، کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ اب یہاں غور سے سنیے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ مومنین جو ایمان لائے ہیں ان کو ایمان سے ہٹا دیں، ٹھیک ہے نا، اور کوشش بھی کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے، کہتے تھے۔ کتنی بڑی سازش ہے یہ، سازش تھی، ہمارے کہیں گے اندرونی طور پر خلفشار، اور وجہ بھی بتلا دی۔ مگر رسول کو کیا حکم ہے اس آیت میں جو خاص ہے نقطہ، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرو اور درگزر کرو۔ ان دو کلمات کو سمجھنا ہے۔ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اس کا حکم نازل کرے۔ مطلب کیا کرنا ہے انہیں مارنا ہے یا کہ ان پر گرفت ہوگی، جو بھی، کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو خیر پہلے تو آپ اسے یاد کر لیں، فعفو کا مطلب معاف کرو، ہے نا، اللہم انک عفون، ہم پڑھتے ہیں نا، عفون کریم تحب العفو۔ اور وصف ہو کیا مطلب پھر؟ وصف ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے تصفیہ، لیکن یہ صفح سے، یہ صفحہ، تصفیحہ نہیں کہتے، لیکن اردو کا لفظ ہے تصفیہ، صفن صفہ۔ تو اسے نوٹ کریں، دیکھیں بار بار آیا ہے کلام پاک میں، فغفر لنا ذنوبنا، پھر کفر عنا، ہے نا، پھر کیا ورحمنا، کئی چیزیں آئی ہیں۔ تو عفو میں اور صفح میں فرق ہے، اور بھی پڑھیں گے کئی بار حکم ہوتا ہے تو وہاں پر صیغہ تبدیل ہو جائے گا، یعنی ماضی کا ہوگا، مضارع کا ہوگا، یہاں تو فعفو ہے تو کبھی مفرد ہوگا، صرف رسول سے خطاب ہوگا، فعفو وصفح۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ فعفو وصفحو دنیاوی معاملات میں، اور رسول کو بھی حکم ہے کہ فعفو وصفحو۔ تو مطلب کیا فعفو کا؟ دیکھیے انسان، دیکھیے دونوں چیزیں، ایک دنیاوی لغزش، دنیاوی خطا، اب یہ تو انہوں نے سازش کی نا، تو آپ معاف کر دیں، تو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتے ہیں، دعا کرو تو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کا کوئی نوکر ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی، آپ نے معاف کر دیا، کیا مطلب معاف کر دیا؟ اس پر گرفت نہیں کی، بھائی چیز ٹوٹی، اس کی ایک قیمت ہے، کاٹو اس کی تنخواہ میں سے، نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہ کسی نے شرک کیا، بھائی شرک بھی گناہ ہے نا، لیکن اس نے توبہ کی، معاف کر دیا، خلاص ختم ہو گئی بات۔ تو پھر وصفہ یعنی کیا؟ بہت فرق ہے وصفہ میں۔ وصفہ یعنی ایسا تصفیہ کہ خلاص ختم ہو گیا۔ اب جیسے کسی نے کسی کو معاف کر دیا، لیکن وہ چیز تو ہے، نوٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے فلانی چیز توڑی تھی، اب جب ڈبل توڑے گا، اچھا پہلے بھی توڑا، ابھی بھی تو نے توڑا، چلو لگا دو پینلٹی۔ تو ایسا نہیں کرنا، معاف کرو، درگزر کرو، وصفہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ فعفو وصفحو، یعنی ہم نے ایک گناہ کیا، اللہ نے معاف کر دیا، پھر دوبارہ گناہ کیا تو پہلا یاد نہیں دلاتے، وصفہ۔ تو فرق کیا ہوا؟ معاف تو کر دو مگر دل میں بھی مت رکھو، جبھی تو تصفیہ ہوگا نا جی۔ بلکہ اس کے لیے ایک لفظ ہے کلام پاک میں کہ جو گناہ ہے معاف کر دیے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ جگہ پر کر دو، نیکیاں لکھ دو۔ تو سمجھ میں آ گیا فعفو وصفحو۔ تو یہ طریقہ۔ اچھا اب ایک اور چیز، آپ سوچیں گے کہ یہاں فعفو وصفحو کہا جا رہا ہے، تو پھر وہ آیتوں میں کیا ہے؟ جن آیتوں میں لکھا گیا ہے کہ پکڑو، قید کرو، مارو، ہے کہ نہیں آیتیں؟ اب لوگ وہ آیتیں دیکھتے ہیں، یہ آیتیں نہیں دیکھتے، ہے نا، مسلمانوں کو کیا دہشت گرد۔ اب اس میں وہ بھی آیتیں ہیں مگر ان آیت کو بھی دیکھیں نا۔ اچھا ان آیت میں کیا ہے چیز پھر؟ کہ انہیں پکڑو، خون ریزی کرو، یہاں تک کہ شرک کی طاقت کو کچل دو۔ وہ کس وقت کہی جا رہی ہے؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ فعفو وصفحو، یہ بھی تو کفارن حسدن، دونوں میں فرق ہے۔ سارے لشکر فوجیں اکٹھا کر کے آئے تھے کہاں؟ مدینہ میں، امت مسلمہ کو مٹانے کھڑا ہے، تو کیا وہاں کہا جائے گا کہ فعفو وصفحو؟ وہاں کیا کہا جائے گا؟ پکڑو انہیں، پکڑو، گرفتار کرو۔ اس کے بغیر یہ ہٹنے والے نہیں۔ چنانچہ یہ ہوا
جب یہ رویہ اختیار کیا ہے تو پھر اللہ نے توفیق دی اور وہ بھاگ نکلے. تو دونوں میں فرق ہے. لیکن خام دیکھیں یہاں وہ کوشش کر رہے ہیں, تھوڑی سی شرارت کر رہے ہیں تو حکم نہیں. اور کبھی بھی یہودیوں کو اس طریقے سے یا منافقین کو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارنے کا حکم نہیں دیا ہے. یہ مارنے والا مسئلہ پکڑنے والا جب وہ حملہ آور ہو جائے, اس کے لیے آج کل ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں. تو دفاع کرنے کا تو حق ہے نا بھائی. آپ کے گھر پر کوئی حملہ آور ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں, کچھ تو دفاع کرنا ہوگا. لیکن آپ کسی کے گھر پر جا کر اس کو حملہ نہ کریں. تو اسلام کی ان آیات کا مطالعہ ساری آیتوں کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے. اور تحقیق کر رہے ہیں مگر یہ کہ دل میں جب ایمان نہیں ہے تو وہ الزام لگا دیتے ہیں. اچھا, اب یہاں یأتی اللہ بامری, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کہ کیسا حکم لائے گا, کہ آیا ایمان لاتے ہیں یا ان کو پھر پکڑنے کا حکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فوراً رخ تبدیل ہوا اور نماز کا ذکر ہو رہا ہے, تو اسے بھی سمجھنا ہے, اس کا بھی ربط ہے. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور جو کچھ بھی تم اپنے آپ کے لیے من خیرن بھیجو گے تو اسے اللہ کے پاس محفوظ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے ہو اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ نماز کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کا ذکر ہے, اور جو کچھ تم بھیجو بھلے کام موجود پاؤ گے. کیوں؟ دلیل بھی دی جا رہی ہے, خوب واقف ہے. اب اس کا کیا ربط؟ تو یہ انہیں سے کہا جا رہا ہے کہ رسالت محمدیہ کا انکار کر رہے ہیں, تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نماز اختیار کرو. یہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز اختیار کرو, اللہ کا حق ادا کرو, اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا حق ادا کرو, آتوا الزکاۃ. اور سنو, اگر تم نے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا تو یہ سب بھلے کام تم جو کچھ بھی بھیجو گے وہاں قبول ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ تم بنی اسرائیل سے ہو اور انبیاء کا سلسلہ تم تک ہے تو تمہاری نیکیاں قبول کی جاتی رہیں, اور جب اس بعثت کو تم نے قبول کیا تو تمہاری نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے. ہر چیز تم اللہ کے یہاں محفوظ پاؤ گے, اس لیے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے. تو اب آپ شرانگیزیاں کریں وہ بھی دیکھ رہا ہے, اور نیکیاں کریں گے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے. اب ان کی ایک شرپسندی دیکھیے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دیکھیں اس آیت میں بڑی جامعیت ہے, جامع آیت ہے. دیکھیں غور کریں. کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز نہیں داخل ہوگا مگر وہ جو یہودی اور نصرانی بھی کہتے ہیں نا. اب اس کا مطلب کیا؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہودی اور نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں ہی داخل ہوں گے, یہ اس کا مطلب نہیں ہے. بلکہ مطلب سنیے, لن يدخل الجنت الا من کان ہودا, یہ یہودی کہتے تھے. پھر نصارہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان نصارا. تو اتنی لمبی آیت کو مختصر کر دیا. ہم کہیں گے شارٹ کٹ, جامع. اس کا نام ہے جامع, بلاغت, فصاحت. تو دوسری آیتیں ہیں کہ یہود کہتے تھے, اگلے صفحے پر ان سے پڑھیں گے, یہود کہتے تھے کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں, نصارہ کہتے تھے کہ یہود کسی بنیاد پر میں آپس میں ان کی سرپٹولی تھی. تو جامعیت دیکھیں تو شعراء جو قاصر ہوئے نا اسی بنیاد پر, تو ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ ہم ہی جنتی ہیں. جواب میں کیا؟ تلک امانیہم, یہ ان کی آرزویں ہیں, یہ ان کی اٹکلیں ہیں, یہ ان کے خیالات ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں چلو ہاں کہو اے رسول, ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تمہارے تورات میں لکھا ہوا ہے تو لے آؤ, انجیل میں لکھا ہوا ہے لے آؤ. نہیں ہے وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یؤمن باللہ والیوم الآخر, ایمان اس کے فرائض لکھے ہوئے ہیں. اچھا جواب بھی میرا ہے بلا. دیکھیں بلا سے, بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
اب یہ بلا سے شروع ہو رہی آیت. مطلب ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ایمان لائے، اسلام لائے، لیکن وجہ ہے، تو میں نے کیا اپنے آپ کو سپرد کرے اللہ کی. تو فارسی والوں نے اچھا ترجمہ کیا ہے، سر تسلیم خم کر دے. تو سمجھتے ہیں آپ اس چیز کو، یعنی جھکا دے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ جھکا دیا جیسے کہ ہم لوگ جھکا دیے. اطاعت ہمارا مقصد، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کریں. وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ محسن کو سمجھنا ہے کہ وہ نیکوکار بھی ہو. تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس. اجر آپ جانتے ہیں، اجر ولا خوف، اس پر نہ کوئی خوف، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. تو پہلے محسن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے محسن متعدد بار آیا ہے کہ آپ محسنین، محسن، احسان، مطلب ہے کہ سر تسلیم خم کریں، والدین کے ساتھ سلوک کریں، مگر کیسا؟ احسانہ، بہترین. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، بہترین طریقے پر جھکیں. نماز پڑھیں بہترین طریقے پر، کلام پاک کی تلاوت کریں بہترین طریقے پر. اس کے آپ جانتے ہیں، اب ایک شخص کلام پاک کسی کے پاس بیٹھا ہی نہیں اور اردو سے پڑھنا شروع کر دیا، وہ محسن ہو سکتا ہے؟ اردو سے قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا، اس کے قوانین ہیں، تجوید ہے. نماز آپ پڑھنے لگ گئے تو وہ سیکھنا چاہیے، نماز وضو سیکھنا چاہیے. تو میں خاص کر مثال دیتا ہوں. دیکھیں محسن کسے کہیں گے کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سیکھیں. جیسے کہ امام بخاری نے باب باندھے ہیں کہ العلم قبل القول والعمل، باب باندھا ہے کہ آپ کو وضو کرنا ہے تو پہلے سیکھو، نماز پڑھنا ہے تو پہلے سیکھو، عمرہ کرنا ہے تو پہلے سیکھو، یا حج کرنا ہے تو پہلے سیکھو. اچھا آپ لوگ سیکھ جاتے ہیں، جو بھی آتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول کرے. مگر ایک اور چیز ہے، یہ محسن ایک اور چیز ہے کہ شیطان آپ کو وسوسے میں ڈالتا ہے اور محسن سے نکال لیتا ہے. یہ بھی کیوں؟ ہماری وجہ سے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، حج کے لیے آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو مسائل اس کے معلوم کرنا چاہیے. اب آپ کو معلم لے کر گیا کہاں؟ مزدلفہ میں، چلو بیٹھو یہاں، یہ سنت پڑھو یہاں، اور لے کر گیا عرفات میں. حج ہو گیا لیکن بیچارے پریشان ہیں. اب فون کر رہے ہیں، وہ ہم کو مکہ تو لے کر ہی نہیں گیا ہے نا، ہم تو مینا سے ہم نے شروع کیا. ارے بھائی معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ کیا اور مینا کیا ہے. بھائی حج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مینا سے. تو آپ کو مینا لے کے گیا، حج مکے سے شروع ہوتا ہے. اب رہا سوال آپ کا، وَلْيَطَّوَّفُوا بَيْتَ الْعَتِيقَ، وہ فرض ہے، طواف کب ہے؟ عرفات کے بعد. بھائی طواف کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عرفات کے وقوف کے بعد. ایک شخص پہلے آئے اور طواف کرے اور صحیح کرے اور مینا جائے، عرفات جائے اور گھر چلے جائے، ہوگا؟ نہیں چلے گا. تو معلوم ہونا چاہیے اس نے کوئی غلط نہیں کیا ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ جو لوگ ابھی حج کے لیے ابھی ٹائم ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ مکہ. تو مکہ گئے تو تحیۃ المسجد پڑھو. تو تحیۃ المسجد کیا ہے؟ مکہ کی طواف. اب وہ سمجھ نہیں پاتے، شیطان وسوسے میں ڈالتا رہتا ہے. اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو صحیح بھی کریں، لیکن کون سی صحیح کریں گے؟ سوال ہی آتا ہے نا، صحیح کون سی کریں گے؟ عمرہ ہو گیا پھر. تو یہ مسائل ہیں. لیکن ایک اور بتاتا ہوں میں مسئلہ، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کام آئے گا آپ کے. جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، آتے ہیں مزدلفہ میں، ٹھیک ہے نا، رات کو وہ 2 بجے کفیل، جو کفیل ہی کہیں گے نا، کفیل نہیں، جو معلم ہے، چلو گورنمنٹ کا اعلان ہوا ہے، چلو یہاں سے اٹھو، تو بیچاروں کو اٹھا کے مکہ میں لا کے پھینک دیتا ہے. اب بیچارے پریشان. اب وہ فون پر فون کرتے رہتے ہیں، وہ ہم کو تو کہاں؟ مینا میں. مزدلفہ سے کہاں؟ مینا میں لا کے پھینکتا ہے. کچھ لوگ مکہ بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ طواف کریں. بہرحال ذہن میں رکھیں، مزدلفہ سے کہاں ہم کے صبح کی نماز پڑھ کے کہاں آنا ہے؟ مینا میں آنا ہے. تو کچھ لوگ مینا میں لا کے چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ مکہ میں بھی چھوڑتے ہیں. تو وہ مکہ میں چھوڑتے ہیں اس لیے کہ وہ طواف بھی وقوف عرفہ ہوا ہے نا، تو طواف کر سکتے ہیں لوگ. جو طواف جو فرض ہے نا، وہ اس مسئلے کو بھی نوٹ کریں. لیکن ابھی ہم یہ مسئلہ، اب وہ فون کرتے ہیں، حج تو ان کا ہو گیا مگر وہ شوشا. تو فون کرتے ہیں، میں نے کہا حج تو ہو گیا. اب سمجھ میں نہیں آتا ہے مزدلفہ. ارے بھائی مزدلفہ نبی کریم مبیت، رات گزارنا ہے، مگر کتنی؟ جی رات کتنی گزارنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو منتصف اللیل کے بعد، وہ منتصف اللیل آدھی رات کے بعد کہاں بھیجا؟ مینا بھیجا.
कंकरी मारी, अभी फजर हुई भी नहीं थी, समझ रहे हैं ना। तो आपको उन्होंने सही किया है, कोई गलत ना, परेशान किया नहीं, लेकिन वो रात, तो हम क्या समझते हैं कि रात पूरी गुजारना है, रात पूरी नहीं, अमल रसूल से साबित है। अगर आधी रात के बाद आप अगर ख़वातीन हैं, बूढ़ा है, कुछ मजबूरी है, तो अभी काफ़ी रश थी, उसने आपको फेंक दिया मीना में, तो हज तो हो गया ना। लेकिन ये भी नोट कर लिया, मुंतसिफ होने का क्या मतलब, 12 नहीं, जी हाँ, रात छोटी बड़ी होती है। अगर 6:30 को मगरिब की अजान हुई और 6:30 को फजर की अजान हुई, तो कभी होगी मुंतसिफ लेल 12:30, देखो हिसाब लगाओ। तो ये ख्याल रखना, कभी 1 बजे भी हो सकती है मुंतसिफ लेल, तो ऐसा नहीं कि 12:05 पे निकले। तो ये भी मसला मैंने बता दिया। तो इसलिए कि वह मुहसिनुन, आप अच्छा अमल करो, तो अच्छे अमल के लिए मालूमात हो। बहरहाल ये 2 मसले इस ज़माने से इसे याद रखें, काफ़ी परेशान करते हैं। तो जब आप अच्छा अमल करेंगे, मालूमात करेंगे, शक व शुबा से बचेंगे, आपका अच्छा अमल तो हुआ, लेकिन फिर भी दिल मुतमईन नहीं, शैतान हज हो गया, पहुँच गए अपनी जगह पर, परेशान है। तो कोशिश करें, किताब मिलते हैं, पढ़ते जाएँ, पूछते जाएँ, तो उसका अज्र मिलेगा। अच्छा, वला खौफुन अलैहिम, खौफ जानते हैं आप, जो नेक लोग हैं, खौफ यानी कल क्या होगा, हमें हर एक को फिक्र है भाई, ये क्या हो रहा है, दंगा फसाद और नौकरियां, खौफ। और दीनी हैसियत से कल जो है जान को नहीं कि वह क्या होगा, कब्र में जब छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, सूर फूंका जाएगा, हम निकलेंगे तो क्या होगा, इसे कहेंगे खौफ। और गम, जो पीछे हमारा नुकसान हुआ लाखों का, कुछ लोग मर गए, ये गम। तो जो नेक लोग हैं, यानी जो मुहसिन है, वो ना आइंदा के लिए उनको खौफ और न मुझता का कोई गम। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें ये सिफ़ात पैदा करे और यहूदियों की शरंगी से बचाए, और हम सच्चे पक्के मुस्लिम बने, ताकि अल्लाह ताला की जानिब से तौफीक मदद हमारे साथ शामिल हो। और रहा सवाल आजकल के हालात, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, चूँकि वला खौफ वला, सच्चे पक्के मुसलमान बनो, बस सच्चे। और जो दूसरे हैं उनके साथ खैर की नीयत रखो। तो आज इतना ही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन फलहु अजरुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जी खोल दें आवाज़ को। कोई है तो काफ़ी है फिर। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बंद कर दें ये।